السلام علیکم، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، پلیز اپنی اولاد کو ایکول سمجھا کریں۔ جب پیرنٹس ہی اپنی اولاد کو ایکول سمجھیں گے تو وہ بہن بھائیوں کے اندر بھی پیار ہوتا ہے، اور آپ کو کوئی دیکھتا ہے تو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں سب پیرنٹس کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا پلہ بھاری ہے، اس کی سائڈ میں ماں باپ ہو جاتے ہیں اور اس اولاد کو برا کہنے لگتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر بیٹا بہت اچھا ہے، خیال کرتا ہے، تو وہ پھر بیٹی بری ہو جاتی ہے، اور اگر داماد یا بیٹی اچھی ہے تو پھر بیٹا برا ہو جاتا ہے۔ اور بیٹا کس وجہ سے برا ہو جاتا ہے؟ اس کی شادی ہو گئی، بہو لے آئے۔ یہ چیز آپ کو پہلے سے اپنی بیس بنانی چاہیے۔ درخت بھی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو شاخیں نہیں نکلتی ہیں۔ جب جڑیں مضبوط ہوں گی تو شاخوں میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو توڑ پائے۔ تو اسی طریقے سے جب کہتے ہیں نا کہ ایک پیڑ اگاؤ اور وہ بڑے ہو کے ہمیں سایہ دے گا، تو اولاد بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو میرا یہ میسج ہے، اپنی اولاد کو ایکول سمجھیں، برابر سے سمجھیں۔ ایک کو اچھا کہہ رہے ہیں، ایک کو برا کہہ رہے ہیں، اگر اس میں برائی بھی ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں۔ آپ بھی اندر اندر گھٹ رہے ہوتے ہیں، اولاد بھی گھٹ رہی ہوتی ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ آپ اندر سے وہ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اولاد، نہ اس کا بہو کا یہاں کچھ جاتا ہے، نہ داماد کا جاتا ہے، یا کسی کا بھی کچھ نہیں جاتا آج کی، اور یہ نسل پہ نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ یہاں نہیں رہو گے، پھر آپس میں وہ پیار محبت بہن بھائیوں میں نہیں رہتا۔ شادی بھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دل میں کہیں نہ کہیں کڑواہٹ ہوتی ہے، اور آپ اس کا ذمہ دار بہو کو یا داماد کو سمجھ لیتے ہو۔ تو پلیز کسی کو جج مت کریں، اپنی اولاد کو ایکول سمجھیں۔ میں بار بار یہی بول رہی ہوں، اپنی اولاد کو ایک برابر سمجھیں۔ اگر ایک بیٹا اچھا کما رہا ہے، ایک بیٹے کی نہیں ہے، وہ اپنے بچے دیکھ رہا ہے، اتنی مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں اولاد پر، اولاد کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ کیا صرف اولاد کے ہوتے ہیں، ماں باپ کے نہیں ہوتے، بہن بھائیوں کے نہیں ہوتے؟ اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں میں بھی ہوں، میں بھی ماں ہوں، کیا پتہ میں فرق کرتی ہوں، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے تینوں بچوں کو ایکول ہی رکھوں، کیونکہ یہ بڑے ہو کر اور دلوں میں وہ نفرت ہی رہتی ہے، وہ محبت نہیں رہتی۔ صحیح کہتے تھے کہ بچپن میں بچے لڑتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد ایک ہو جاتے تھے۔ پیرنٹس کے اوپر ہے، نہیں وہ تمہاری بہن ہے، نہیں وہ تمہارا بھائی، لیکن آج جب لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے اور دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں، دوسرے پہ الزام لگانا ختم کر دیں۔ دوسرے کو جج مت کریں، دوسرے کو غلط نہیں سمجھیں، ایک بار اس کی سن لیں، اس کے دل میں کیا ہے، معافی مانگی، پھر وہی غلطی۔ تو اولاد کو ایک ہی سمجھیں پلیز، بیٹا ہو بیٹی ہو، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، اولاد آپ کی ہے، کسی کی نہیں۔ اگر آپ ایسا کرو گے، وہ آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے کرے گا، پھر اس کا بیٹا اس کو دیکھ کر پھر بولیں گے نہیں آپ نے ایسا کیا تھا تو آپ کے آگے آیا غلط، کس نے کیا، کس کے آگے آیا؟ پھر اگر ہم یہ بات سوچ لیں تو یہ تو کہاں سے کہاں پھر پہنچ جائے گی بات۔ تو یہ غلط بیانی مت کریں کہ بھائی نہیں آپ نے کیا ہے، آپ کے آگے آیا ہے، کیوں آئے گا؟ نہیں آنے دیں، اس چیز کی نوبت ہی نہیں ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، پیار اور محبت سے رہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے یہ رشتے جب آپ کو انجان کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ماں باپ کے خون کے رشتے، اور جب آپ غیروں کو زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں، اپنے خون سے زیادہ، اور اس بچے کو دینے لگ جائیں جس کا پلہ بھاری ہے، تو یہ پیسے کی دنیا ہے۔ باقی صحیح کہا تھا،
फ़ोन सफ़ेद हो जाएंगे। और वो देख लिया, फ़ोन सफ़ेद होते हुए पैसा इतनी वो है कि आपके रिश्ते और प्यार और मोहब्बत ख़त्म कर लेती है। तो प्लीज़ मेरा मैसेज ये सबके लिए है, मैं सबको नहीं बुरा कह रही। हर घर में कोई ना कोई ऐसी एक कहानी है। मेरे घर की कहानी है, मैं आपको अपने घर की कहानी शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़, दिल उदास हो रहा था तो मैंने ये आपसे बात शेयर करी। प्लीज़ मेरा मैसेज ये, किसी की दिलदारी नहीं कर रही मैंने, जो दिल में था मैंने आपको बताया। आने वाली जो नस्लें हैं वो इस चीज़ का शिकार ना हो। प्यार और मोहब्बत से रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, पल का हमें भरोसा है। तो प्यार बांटें। माँ बाप बच्चों को अच्छी सीख देंगे तो अच्छी वो सीखेंगे।